بسم اللہ الرحمن الرحیم ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریف ہے اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل یاران طریقت، خواتین و حضرات، صوفیاء کرام، علماء کرام، حفاظ کرام، تمام آنے والے مہمانان حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر اس نے آج ہمیں مل بیٹھ کر اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ 3 دن جو جنت کی سیر تھی، یہ سے روزہ، آج اس کا اختتامی دن، آخری مجلس اس چلے کی، انشاءاللہ اگلے سال پھر یار زندہ صحبت باقی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ اس میخانے سے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فیض اور یہ فیض محبت اور اس کی مے اور شراب آگے ملتی رہے اور پینے والے پی کے نعرہ مستانہ بلند کرتے رہیں۔ جن لوگوں نے اس چلے کے انتظامات کیے ہیں، بہت مشکل تھا، پتہ نہیں کتنے کمروں میں یہ لوگ بیٹھے ہیں۔ محلے میں میرے خیال میں کوئی ڈرائنگ روم خالی نہیں رہا، لنگر خانے کا کوئی کمرہ خالی نہیں رہا۔ نیا جو یہاں پہ سکول اور کمرے بنے ہیں وہاں بھی، مدرسہ جو بنا ہے وہاں بھی، اور یہاں جتنے یہ 20 بڑے ہال جتنے کمرے یہ بھی، اور گھر میں بھی، اور دربار کے جو جہاں پہلے ہم بیٹھتے تھے اس کے برآمدے میں بھی، اور جہاں آپ بیٹھتے ہیں اس کے نیچے 2 بڑے ہال ہیں وہ بھی، یعنی کوئی جگہ خالی نہیں رہی جس جگہ پر اللہ اللہ کرنے والے بیٹھ کر اللہ اللہ نہ کر رہے ہوں۔ یہ اتنی جگہیں گواہی دیں گی کہ ہم پر بیٹھ کر اے اللہ تجھے یہ اللہ بھی کہتے تھے، رحمان بھی کہتے تھے، رحیم بھی کہتے تھے۔ اور پھر مجھے کامل یقین ہے کہ وہ اللہ جو رحمان اور رحیم ہے، اس کے سامنے اگر ایسی گواہی مل جائے کہ تجھے یہ رحمان بھی مانتے ہیں اور رحیم بھی مانتے ہیں، تو پیچھے پھر عذاب کی گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں تو جتنے اس کے الفاظ ہیں اتنے دروازے دوزخ کے بند ہو جاتے ہیں، یعنی مکمل وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پہلے کیا کہا کہ جب یہ زمین جہاں بیٹھ کے عبادت کرتے رہے ہو، اگر اس نے گواہی دے دی جو کہ دے گی تو انشاءاللہ یہی کافی ہو جائے گا کہ رب کو مان کر اس کو رحمان اور رحیم پکارتے رہے ہیں، اور طلب یہی تھی کہ اے سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والے اور سب سے بڑھ کر مہربان، تو ہی اللہ ہے، رب ہے، ہم پہ رحم بھی کر اور کرم بھی کر، ہمیں معاف بھی کر اور ہمیں ہر غم سے آزاد بھی کر، اور ہمارے دلوں کو اتنا وسیع کر کہ اس میں تیری رحمانیت کے جلوے، تیری رحیمیت کے جلوے اور تیری ذات کے جلوے مچل جائیں، اور ایک وقت آئے کہ اپنے اس تن بدن سے جب ہم نکل جائیں تو بس تیرا نام رہ جائے، ہم نہ ہوں اس بات کے مصداق بن جائیں، انا لا شے، میں کوئی چیز نہیں ناچیز ہوں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم واضح ہو جائے۔ اے رحمان و رحیم، کاش کہ تو ہم پر ایسی کرم نوازی فرما کہ ہمارا یوں دل زندہ ہو کہ اپنی ذات سے نکل کر تیری ذات کے جلووں میں مست رہ سکیں۔ ھذا من فضل ربی، یہ بھی اس کا فضل ہوگا اگر وہ اس طرح عطا کرتا ہے۔ یہ جنت کی سیر میں نے کیوں کہا کہ جب حضور نے کہا کہ میرے صحابیوں جنت کی سیر کیا کرو، جنت کی کیاریوں کی سیر کیا کرو، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا حضور وہ کیاریاں کیا ہیں؟ کہا جہاں محفل ہوتی ہے میرے ذکر کی، میرے نام کی، وہ جنت کی کیاریاں ہیں، وہ جنت کے باغ ہیں۔
تو یہ 3 دن اگر یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا کوئی بھی اس کا نام، ہر سال ہم ایک وظیفہ دیتے ہیں اور آپ لوگ کرتے ہیں، تو کوئی بھی آپ اس کا نام لیتے ہیں تو یہی اس کا ذکر ہے. جب یہ اس کا ذکر ہے تو یہی جنت کی کیاریاں ہیں. تو 3 دن جنت کی سیر ہی یہی تھی کہ جنت کے باغ میں بیٹھے رہے ہو اور اللہ کو یاد کرتے رہے ہو. دعا ہے کہ اللہ پاک یہ قبول فرمائے اور دنیا و آخرت کی بگڑی بن جائے، گناہ جتنے کیے ہیں معاف ہو جائیں اور ان کے صدقے آئندہ نہ گناہ کرنے کی توفیقات مل جائیں، اور اس کے بدلے جنت میں اس کا دیدار حاصل ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نالان پاک کی سنگت ہمیں نصیب ہو جائے، اہل بیت کی زیارت و سنگت نصیب ہو، صحابہ کی زیارت ہو جائے، جتنے اس کے اولیاء اللہ گزرے ہیں ان کی زیارت ہو جائے، کہ اس کے ایسے لوگوں کو دیکھنا دراصل اس کے حسن کو دیکھنا ہے. اللہ جمیلا یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. جب وہ اپنے نیک بندوں کو پسند کرتا ہے اپنا ولی بنا دیتا ہے. جب ولی بنا دیتا ہے تو اسی جمال پہ عاشق ہوتا ہے، یہ اس کا عاشق ہوتا ہے، یہ اس کو پسند کرتا ہے اور وہ اس کو پسند کرتا ہے. جب ان ایسے لوگوں کی زیارت ہوتی ہے تو دراصل جمال خدا کی زیارت ہوتی ہے. اللہ جمیلا یحب الجمال. تو آصف بن برخیہ نے کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، جب وہ تخت لا کے وہاں رکھا. اب یہ واقعہ قرآن کریم میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا. میں کل کہہ رہا تھا کہ جیسی آواز تھی وہ ویسی تھی، اور حضور نے اس کو اپنی زبان میں جیسے لکھوا دیا لکھا گیا. اور اس سے پہلے یہ واقعہ بعین ہی ایسا ہو چکا تھا. یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن لکھوانے کی حقانیت کا مظہر ہے. یہ بات بڑی گہرائی کی، اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو بھائی کوئی کہہ سکتا ہے جیسے کافر کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ حضور کو کہ یہ جنون ہے، یہ ہے معاذ اللہ معاذ اللہ. وہاں تو جنون پاگل پن جو ہے وہ تو دیکھ کر ٹھیک ہو جاتا تھا اور جنون عشق اس کو نصیب ہوتا تھا. اور گھر میں کوئی چیز نہ چھوڑی صدیق نے، سامنے لا کے رکھ دی. صدیق گھر اللہ اور اس کا رسول. تو وہ یہ جنون عشق الہی تو وہاں چڑھتا تھا، مگر حضور جیسا صاحب عقل اور ایک گریٹ وزڈم والا شخص کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آواز آتی تھی، کل جو میں کہہ رہا تھا، بعض اس کو گھنٹی کی آواز کہتے ہیں، بعض بھن بھناٹ کی آواز کہتے ہیں، تو حضور لکھواتے تھے، وحی کو کاتبان وحی اس کو لکھتے تھے. تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رد و بدل نہ ہو. ایک سوال معاذ اللہ نقل کفر نباشد، تو یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے نا. لیکن یہ واقعہ جب آپ نے قرآن کریم میں لکھوایا تو اس سے پہلے یہ ایسا ہو چکا تھا، لہذا حضور کا لکھوانا، یہ واقعہ حضور کے لکھوانے کی حقانیت کا مظہر ہے اور قرآن کی صداقت کا یہ مظہر ہے. کیونکہ یہ واقعہ تو حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں ہو چکا تھا. ملک سبا کی وہ ملکہ بلقیس اور اس کا تخت اور تخت کو لانا، جن نے کہا آپ کے اٹھنے سے پہلے، اور اس نے کہا کہ نہیں، کہ بالکل آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور وہ آ چکا تھا. ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کے قرآن کی حقانیت کا مظہر ہے بلا شک و شبہ. یہ نہ بھی ہوتا پھر بھی صداقت تھی، لیکن اس کی طرف بھی اس کا اشارہ ہے اور بڑا کنفرم اشارہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسے واقعے کا قرآن میں آنا اس بات کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہو رہا ہے کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ولی یہ کام کر سکتے ہیں تو یہ جو سارے نبیوں اور رسولوں کا بادشاہ ہے، اس کے جو ولی ہیں، یہ بات ان کے ہاتھ سے بھی ممکن ہوگی.
یہ بھی اس طرح بھی اس واقعے کا اشارہ ہے۔ تو دو اس میں یہ اور نقطے رہ گئے تھے پچھلی تقاریر میں۔ اب ویسے تو یہ کہ بحر بے کراں ہے، اس میں بہت کچھ آگے اس میں بہت کچھ آگے موجود ہے۔ جتنا غوطہ زن ہوتا ہے قلندر تو وہ گوہر نایاب کو نکالنے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز معمود۔ ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ یہ جو نسبت باب العلم ہے اس کا معنی یہی ہے کہ جب علی علیہ السلام سے سوال کیا جاتا، ہر سوال کا آپ جواب بڑے احسن طریقے سے دیتے تھے۔ گویا اس سوال کا جواب آلریڈی تیار ہوتا تھا، گویا کہ آپ جانتے تھے کہ پوچھنے والا کیا پوچھے گا۔ سوال کا جواب تو آپ جانتے تھے، سوال کرنے والے کے سوال کو بھی آپ جانتے تھے۔ تو یہ اس دروازے کا جو علم ہے من لدن کا رحمہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اس میں ایک اور بات بھی، اس میں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اگر اس پہ بات ہوئی تو اسی پہ بات ہوتی رہے گی۔ پہلے بھی یہ امتیاز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ ایک ہی آیت پہ 2 دن بیان ہوا ہے اور میرے لیے یہ خوشی کی بات ہے۔ میں نے کہا یہ خوشی اسی کو ہوتی ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے وسعت قلب عطا کی ہو، اس کو پتہ چلتا ہے کہ علم اور اس کی گہرائیاں کیا ہوتی ہیں، اور یہ پیار ہی سکھاتا ہے۔ اگر آپ آتے ہو بظاہراً عمل ہے، ادب ہے، سب کچھ ہے، اندر عشق کی آتش نہیں، تو پھر فقیر سمجھ نہیں آتا۔ فقیر کا کلام اتنا سمجھ آئے گا کہ سمجھ کے بندہ عش عش تو کرتا ہے، اور اگر فقیر کا عشق حاصل ہو جائے تو پھر کلام سن کے عش عش کرنے کے ساتھ ساتھ عشق عشق بھی ہوتا ہے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ جب آنکھ جھپکیں گے اس سے پہلے میں لے آؤں گا۔ تو اس میں بھی بڑا ایک خاص راز ہے کہ وہ پیغمبر علیہ السلام حضرت سلمان علیہ السلام، اس نے یہ پہلے کہہ دیا کہ آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے، گویا آپ کی آنکھ کا اشارہ ہوگا تو تخت آ جائے گا۔ اصل میں یہ کام جب ان کے مرید کر رہے تھے تو ان کے لیے یہ دور نہیں تھا، ان کا پوچھنا یہ ہو سکتا تھا، تب انہوں نے پوچھا کہ ایکم یاتینی، کہ آپ میں سے کوئی یہ لے آ سکتا ہے، گویا یہ ہونے والا کام تھا، تو یہ وہ خود بھی کر سکتے تھے، اس لیے اس نے بھی کہا کہ آپ ذرا آنکھ جھپکیں تو آ جائے گا۔ تو پیغمبر نے آنکھ کا اشارہ کر دیا تھا اور پیغمبر کے عاشق نے وہاں سامنے رکھ دیا، مستقرن عندہ، سامنے قائم کر کے رکھ دیا۔ قال ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو اس طرح اس کے اندر بڑے بڑے گوہر نایاب ہیں، بہت بڑے 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 گوہر نایاب ہیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس قرآن کے اندر بہت کچھ ہے۔ تو واقعتاً اگر ان کو معلم بنایا تھا تو علم تھا، تو وہی معلم تب ہی بنایا۔ اب کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں ہے، تو صرف علم تو ہے نا، تو جب صرف علم ہے تو علم قریب بھی ہے، علم بعید بھی ہے، علم حاضر بھی ہے، علم غیب بھی ہے۔ تو جب آپ عالم ہیں تو پھر تب ہی معلم ہیں۔ تو جب آپ معلم ہیں تو قریب و بعید کا علم جانتے ہیں، ظاہر و باطن کا علم جانتے ہیں، ہر قسم کا علم آپ جانتے ہیں۔ بشری تقاضے تھے اس لیے پوچھ لیتے تھے صحابہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تاکہ صحابہ اور دنیا والوں کو پتہ چلے کہ یہ انسان ہے، یہ انسانی بشر انسانی لباس انسانی ہے، لیکن ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ عرش سے ہو کے آیا ہے، عرش سے آیا ہے اور عرش سے ہو کے آیا ہے۔ اور پڑھتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، پڑھتے ہیں نا۔ تو محمد النبی الامی، یعنی نبی امی کا معنی کیا ہے؟ تو جناب کے پاس ایک دفعہ میں بیٹھا تھا، وہ کہہ رہے تھے
نادان لوگو، امی کا معنی تم ان پڑھ کر رہے ہو، یہ امی کا مطلب ماں یعنی وہ چشمہ ہے جہاں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں، وہ پیچھے ایک راز ہے امی کا، امیین ایسا ایک جڑ، ایک بنیاد ہے، ایک جڑ ہے جہاں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس لیے نبی الامیہ کہ ایسا نبی جہاں علم کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اب جو علم کے چشمے پھوٹتے ہیں تو مڑ مڑ کے وہ سامنے جو عبارت ہے عربی کی، کیا یہی چشمے پھوٹتے ہیں؟ یا یہ جمع تفریق ضرب تقسیم یہی چشمے پھوٹتے ہیں؟ کوئی ریاضی کا سوال حل، حساب کا، میتھ کا نہیں، کچھ سیاست کے چشمے پھوٹیں گے؟ یا یہ جو ظاہر کا علم ہے، یہ چاند ہے، ستارے ہیں، زمین ہے، دیواریں ہیں، سیمنٹ ہے، لائٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے، تیل ہے، پانی ہے، گیس ہے، جو بھی اس وقت تو نہیں تھی، لیکن تیل تو تھا جس سے بتیاں جل سکتی تھیں، اور مٹی کا جو بھی اس وقت زمانہ تھا، سرسوں کا تیل تھا، جو بھی، تو یہ سب علم ظاہر میں آتا ہے۔ تو چشمے کیا پھر پھوٹتے ہیں؟ یہ ظاہر کا علم تو، اور عرب کے بڑے بڑے فصحاء تھے، علماء تھے، بڑے صاحب علم لوگ تھے، یہ علم تو ان کے پاس بھی تھا، اگر اس کے چشمے پھوٹتے ہیں تو پھر کیا پھوٹے؟ پھر وہ چشمے نہیں پھوٹے، وہ تو کوئی بات ہی نہ ہوئی۔ پتہ چلا یہ وہ چشمے پھوٹتے ہیں جن کا ظاہر سے تعلق نہیں، جن کا باطن سے تعلق ہے۔ جب وہ پھوٹتے ہیں تو باطن کے سارے در کھلتے چلے جاتے ہیں، سارے در کھلتے چلے جاتے ہیں۔ 14 طبق کا علم اور سینہ بسینہ اور دل دریا سمندر اور ڈونگے کون دلاں دیا جانے ہو، اس سمندر سے گہرا دل، اس کے اندر چھپی لہریں، اس کے اندر چھپی طغیانیاں، چھپے طوفان، چھپے گہرے نایاب، چھپے ہوئے ڈائمنڈز، چھپے ہوئے وہ پرلز، موتی، پتہ نہیں کیا کیا اس کے اندر، تحریر و تقریر، تقدیر، تاثیر، تعمیر، سب کچھ اس کے اندر، اس کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اسی لیے کہا لم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا؟ وہ کیا تھا؟ اے نبی الامی، تم ہر ایک علم کا جڑ اور بنیاد ہو، ظاہر و باطن کا علم ہو، یہ تمہارے اندر سے نکلتا ہے۔ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھولا جس کے اندر ظاہر تو تھا ہی، باطن بھی سارے کا سارا رکھ دیا ہے۔ هو الظاہر هو الباطن، ظاہر میں میری رہنائیاں تو رکھنی تھی، هو الباطن کا بھی مظہر آپ کو بنایا، باطن کی بھی تمام علوم و تاثیر آپ کو عطا کی۔ اب یہ آپ کا کام ہے، ظاہر والوں کو پکڑو اور صاحب باطن بنا کے بھیج دو، صاحب باطن بنا کے بھیج دو۔ نبی الامی، اور میں انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کے میری بعثت ہوئی، مجھے بھیجا گیا۔ وہ معلم کس کا تھا؟ یہ جتنے جو میٹری یہ تو سارے عرب بہتر جانتے تھے۔ وہ معلم اس چیز کے تھے کہ جو تم نہیں جان سکتے تھے وہ بتانا تھا، اور تو جو تم نہیں جان سکتے وہ ہڈن علم ہے، وہ چھپا ہوا نالج ہے، چھپا ہوا ہڈن نالج، چھپا ہوا ہے، وہ اس کا ظاہر سے تعلق نہیں ہے، وہ سارے کا سارا تعلق ہی غیب سے اور اندر سے اور باطن سے ہے، سارے کا سارا تعلق ہی باطن سے ہے یا غیب سے ہے۔ تو اس کو بتانے کے لیے آپ کو معلم بنایا کہ آپ ان کو یہ بتائیں۔ بظاہراً تو آپ لکھنا پڑھنا جانتے نہیں تھے، اس لیے نہیں جانتے تھے کہ یہ لوگ نہ سمجھیں کہ معلم ظاہر بنایا، یہ املا پڑھتا بھی ہے، لکھاتا بھی ہے، ڈکٹیشن، یہ حروف لکھنا سکھاتا ہے، حروف بناتا ہے، حروف دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایسا رکھا، ورنہ تو آپ اساتذہ کے استاد والاساتذہ ہیں، لیکن بظاہر لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو کہتے تھے علی کو بلاؤ، وہ لکھے اور پڑھے، باقی صحابہ کو بلاؤ، وہ لکھتے تھے۔ بظاہر آپ کیوں کہ یہی کہ لوگ کہیں گے کہ جو معلم آپ نے کہا نا وہ اسی علم کے ہیں، الف بے پے تے ٹے جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی یہی پڑھتے ہیں، ہم جیسے ہی ہیں، جیسے آج کل کچھ بدھو مارکا
وہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ہم جیسے تھے، ہم جیسے ہیں، وہ نظر ہم جیسے آتے تھے مگر ہم ان جیسے نہیں ہیں۔ وہ تو انسان بنایا، یہ تو آپ کی شان ہے، آپ کو ایک بندہ اور انسان نہ ماننا یہ تو بہت کفر ہے۔ یہ بندہ ہے، انسان ہے، مگر اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہیں، نور بھی ہیں، یہ بھی مان لیتے ہیں آپ، روحانیت کے بھی مظہر ہیں، یہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر بھی آپ کچھ ہیں۔ وہ میں نے پہلے سارا بیان کیا ہوا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تعریفیں اللہ کی، اور محمد وہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ پھر جتنے حروف مقطعات ہیں کسی کو کوئی خبر نہیں، اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے۔ الف لام میم کا اتنا پتہ چلا کہ الف اور میم کے درمیان لا ہے، یعنی الف اللہ ہے، میم محمد ہے، لام سے مراد فاصلہ لا ہے، الف میم ایک ہی ہے، لا کا فاصلہ ہے۔ لا کا فاصلہ ہے اور لا کوئی چیز ہے ہی نہیں، گویا فاصلہ ہے ہی نہیں، نظر بظاہراً لا کو رکھنا ہے کیونکہ متصل نہیں کرنا، لام کو رکھنا ہے، جوڑنا نہیں۔ پڑھنا ایسے الف لام میم، پڑھنا ایسے ہی ہے، لیکن الف لام میم، الف اور میم کے درمیان فاصلہ لا ہے، لا کو رکھنا ہے لیکن معنی اس کا کوئی بھی نہیں۔ پھر کہیں گے جی یہ تو جوڑ دیا، شرک کر دیا، ایک کر دیا۔ بھائی شرک تو ہم نہیں کر رہے، قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم، ہم بھی پڑھ رہے ہیں الف لام میم۔ یا ایسے سمجھ لیں الف پہلے موجود تھا، اس کے بعد پھر کچھ نہیں تھا، پھر میم ظاہر ہو گیا۔ یہ زیادہ آسان ہے، تو جدھر بھی چلے جاؤ معاملہ وہی سامنے آئے گا، چاہے اس کو آپ شریعت کے لباس میں رکھیں، چاہے اس کو شریعت کی چھتری کے نیچے رکھ لیں، چاہے اس کو شریعت کی مستی سے رنگ دیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ شریعت ہی سب کچھ ہے، کیونکہ اسی شریعت کے تین اور آگے دنیائیں ہیں، ایک دنیائے شریعت، اس کا آگے ایک دنیائے طریقت، دنیائے معرفت، دنیائے حقیقت، اسی شریعت کی چار دنیائیں ہیں اور۔ لیکن جو صرف پہلی دنیا تک پہنچا، باقی تین دنیا کی خبر نہیں، وہ تو 1/3 علم تک رہا اور یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر 2 علموں تک پہنچا، دنیائے شریعت اور دنیائے طریقت، تو وہ بھی 50-50 ہے، وہ بھی پکے پہ نہیں لگا، توڑ نہیں چڑھیا، جے وچکار ہی غوطے کھا رہا۔ اور اگر وہ معرفت تک پہنچ گیا تو 3/4 تو ہو گیا، چلیں اس کی کچھ بات سنی جائے گی، لیکن جب حقیقت پہ پہنچے گا تو پھر بات نہیں سنی جائے گی، پھر شکل دیکھی جائے گی، پھر صرف شکل دیکھی جائے گی، بات خود بخود بن جائے گی۔ کہیں گے یہ ایسے باتیں کر رہے حضور غوث اعظم کے بعد باہر ایک بیٹھتا تھا بغداد شریف میں، جوتیاں گاڑتا تھا، ہماری زبان میں موچی کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی کام کرے کسی قوم کا بھی، بہرحال اس کا یہ فن تھا کہ جوتی وہ بناتا تھا۔ حضور جب گزرتے تھے تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا تھا، کپڑا ڈالے۔ وہ کہا ایسا کیوں کرتا ہے بھائی؟ اس نے کہا حضور آپ کا دیکھنا ایسا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد پھر باقی بچتا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا میں اپنے مرشد سے جاتا رہوں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا پھر چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا مرشد کے قدموں میں پہنچا دو۔ آپ نے توجہ دی، ایک تو مقام ولایت عطا کر دی، دوسرا مرشد کے پاس بھی بھیج دیا، اور اپنے مریدوں کو بتایا کہ مرید اس کو کہتے ہیں۔ تو پھر اگر چاروں دنیاؤں پر عبور حاصل ہو
غوث جلی ہو تو پھر بات کہنی نہیں پڑتی، شکل دیکھنی پڑتی ہے، بات خود بخود بن جاتی ہے، خود بخود بات بن جاتی ہے۔ تو الف لام میم، اب بھی اس کا مراد اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو جس کو جتنا عطا کرے وہی بتاتا ہے، وہی اصل معنی تو اسی کے پاس ہے۔ واللہ عالم بمرادہ ورسولہ عالم بمرادہ۔ لیکن اس بات میں آپ جتنا بھی عقل لڑا لیں، اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ پہلے الف ہی تھا اور اس کے بعد پھر کوئی اور چیز نہیں تھی، وہ لام تھا، اور اس کے بعد پھر ساری چیز کا مظہر وہ میم بنایا۔ تو پہلے الف تھا، پھر کچھ بھی نہیں، لام تھا، لا تھا، اور پھر سب کچھ جب ہوا تو میم تھا۔ اور یوں سمجھ لیں کہ الف کے ساتھ چھوٹی سی مروڑی اوپر بنا دی، وہ الف کا ہی میم بن گیا۔ اب کس نے بنایا؟ بنانے والا خالق ہے، بننے والا الف خالق ہے اور بننے والا مخلوق میم ہے۔ نہیں سمجھے؟ الف خالق ہے، جب اس نے اپنی مروڑی بنائی تو مخلوق میم بنی، خالق الف رہی، مخلوق میم بنی۔ الف سے جب مخلوق میم بنی تو خالق و مخلوق کے درمیان فاصلہ پھر لا رہا، وہی لام درمیان میں رکھنا ضروری ہو گیا، بن گیا الف لام میم۔ لیکن یہ زیادہ بہتر ہے کہ پہلے الف تھا اور پھر کچھ نہیں تھا، لام لا تھا، پھر میم ظاہر ہو گیا، الف لام میم ہو گیا۔ واللہ عالم بمرادہ، یہ اللہ پاک قیامت والے دن بتا دے گا۔ تو جو معلم ہو اس کے پاس علم ہوتا ہے، اور علم کی یہ صفت ہے کہ علم حاضر بھی ہے، غائب بھی ہے، صغیر بھی ہے، کبیر بھی ہے، خشک کا علم ہے، تر کا علم ہے، ظاہر کا علم ہے اور باطن کا علم ہے۔ یہ علم کی صفت ہے کہ علم بہت سارے علوم پر مبنی ہوتا ہے، بہت ساری اس کی حیتیں ہوتی ہیں، اس کی بہت ساری اصناف ہوتی ہے، بہت سارے اشکال بھی ہوتے ہیں، بہت ساری اس کی پھر حدیں اور تفاسیر بھی ہوتی ہیں۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے یہاں بھیجا تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں نے تو آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب رحمت جو ہے یہ علم نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا کہ بچہ جو ہے عالم بن رہا ہے، ماشاءاللہ اس کے پاس علم ہے، بہت عالمانہ تقریر، پہلی تقریر سے یہ بڑھ کے ہے۔ اگر کسی نے غور کیا ہو تو جو پچھلے سال اس نے بیان کیا، اس سال اس نے بڑھ کے بیان کیا ہے۔ تو یہ اس کے پاس علم ہے، تو کیا یہ رحمت ہے یا نہیں ہے؟ اور اس تک ہی نہیں، اس کے والدین کے لیے بھی یہ رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ رحمت جو ہے یہ علم ہے، اور علم رحمت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنایا گیا تو رحمت للعالمین سب جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر کسی کو علم ملا ہے تو وہ رحمت ہے، تو علم ملنا ہی رحمت ہے، اور رحمت للعالمین سے ہے۔ ادھر کہا اس نے الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہا نا، کہتے ہیں سب سے بڑھ کے میں رحم کرنے والا اور نہایت مہربان ہوں۔ ادھر کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب سے بڑھ کے مہربان رحیم رحمان میں ہوں۔ کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے جہانوں کی رحمت آپ کو بنا دیا ہے۔ رحمان رحیم وہ ہے جو رحمت کرتا ہے، اور جو آگے رحمت ہو رہی ہے وہ محمد ہے، وہ محمد ہے۔ علم ملا، یہ رحمت ہوئی، لازماً حضور کی نظر سے ہوئی۔ بیمار کو شفا ملی، رحمت ہوئی، لازماً حضور کی نظر سے ہوئی۔ تو آپ اگر وسیلے سے بھاگو گے تو رحمت سے محروم ہو گئے،
کیونکہ رحمت جب بھی ہوگی مصطفیٰ کی درگاہ سے ہوگی، مصطفیٰ کی درگاہ سے ہوگی، جب بھی ہوگی مصطفیٰ کی نظر سے ہوگی، جب بھی ہوگی دربار رسالت سے ہوگی، جب بھی ہوگی نبی کے گھر سے ہوگی۔ تو علم تو حضور کی ادنا ایک صفت ہے کہ جس پہ آپ نظر رحمت پھینک دیں وہ عالم بن جاتا ہے۔ یہ علم اور علم غیب تک ہی رک گئے ہیں، تو وہ علم اور علم غیب سے آگے کی باتیں ہیں، وہاں رحمت ہے۔ رحمت حاضر اور غائب کو لپیٹ کے رکھتی ہے۔ جو حاضر ہیں ان پہ بھی رحمت ہے، جو قبر میں چلے گئے ان پہ بھی رحمت ہے، جو جنت میں رہ رہے ہیں ان پہ بھی رحمت ہے۔ تو بیک وقت تم پہ رحمت، قبور والوں پہ رحمت، جنت والوں پہ رحمت، عرش کے ارد گرد رحمت، قدسیوں پہ رحمت، حوروں نے سیرے گائے، ملائکہ نے نظریں جما کے رکھی، منتظر خادم کھڑے ہیں، کیوں؟ رحمت۔ تو یہ علم تو اس کی صفت ہے بہت تھوڑی، رحمت تو اس سے آگے کی چیز ہے کہ وہ ظاہر اور غیب کو جاننا یہ رحمت کے لیے دور کی بات نہیں ہے۔ اب یہاں ہمیں کوئی مسئلہ بنتا ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور نظر رحمت انظرنا، قرآن میں آیا نا کہ جو ایمان والے کہتے ہیں کہ انظرنا، ہم پر آپ نظر کریں۔ اب دیکھا تو دیکھتے تو پہلے بھی حضور تھے، اس دیکھنے سے مراد نظر رحمت ہے۔ اچھا اب ہم کہیں انظرنا یا رسول اللہ، تو ہم کہاں اور حضور علیہ السلام کہاں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والوں کو قولوا انظرنا، وہ رائنا کہتے تھے نا، تو اس کو بگاڑ کے رائنا بنا دیتے تھے۔ یہ لعنتی لوگ ہر وقت موجود رہے ہیں، تو اللہ پاک نجات دے ایسوں سے۔ تو آپ اللہ نے کہا کہ کہو انظرنا۔ اب ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہیں گے انظرنا، اب ہم کہاں وہ کہاں؟ تو یہ ضروری، یہ سچی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمت کے لیے نہ کوئی بعید ہے نہ کوئی قریب ہے۔ رحمت قریب پہ ہو تو ہوتی ہے، بعید پہ ہو تو ہوتی ہے، ظاہر پہ ہو تو ہوتی ہے، باطن پہ ہو تو ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمت کے لیے حاضر و غیب کی حد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ علم ظاہر اور علم غیب اور یہ ایسے ایک جاہلانہ سوال ہے۔ علم تو حضور کی ادنا صفت اور حاضر و غیب ادنا صفت، رحمت تو ہر چیز کو ڈھانپے ہوئے ہے۔ رحمتی واسعت کل شیء، میری رحمت کل ہر شے پہ چھا گئی۔ اور میں یہ تو سمجھتا ہوں کہ جب فرمایا تھا نا کہ آ عرش پہ آ اور جوتے نہ اتار، نالین کو نہ اتار، ڈائریکٹ آ جا، تو جب سامنے بٹھایا ہوگا تو یہی کہا ہوگا رحمتی وسعت کل شیء۔ یہ اس وقت بھی لازمی یہ ہو نہیں سکتا کہ میری رحمت آج ہر چیز کے اوپر چھا گئی، کیونکہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت بنا کے۔ جب سامنے بٹھا کے یہ کہا ہوگا، ضرور کہا ہوگا کہ آج میری رحمت ہر چیز کے اوپر چھا گئی ہے۔ سونا آ گیا تے چھا گیا، سج کے گلیاں تے بازار۔ تم کیا گلیاں تو بازار سجاتے ہو، وہاں رب نے اپنا عرش سجایا ہے۔ کتنے لکھیا ہے جی؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہ تیرے مقدروں میں لعنت لکھی ہوئی ہے، دھر دھر لکھی ہوئی ہے، تباہی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اہل نظر اور اہل دل کے دلوں اور نظروں پہ لکھا ہوا نہیں، حضور کی نالین کا عکس ہے۔ یہ وہ عکس بتا رہا ہے کہ یہ نالین عرش پہ جا کے اور چمک گئی تھی، یہ وہ بتا رہا ہے، لکھا ہوا ہمارے دلوں پہ ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے، حضور نالین کے ساتھ گئے ہیں۔ رحمتی وسعت کل شیء، ہر ایک چیز پہ میری رحمت غالب ہے، وسیع ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو حضور کو بنایا ہو رحمت، اور حضور سارا احاطہ کیے ہوئے نہ ہوں۔ وہ تو یہاں بھی احاطہ ہے، داتا صاحب پہ بھی احاطہ ہے، بغداد میں بھی احاطہ ہے، کربلا میں بھی احاطہ ہے، مکے میں احاطہ ہے، مدینے میں احاطہ ہے، مسجد اقصی، ہر طرف حضور کا
احاطہ ہے، چھائے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے جب اعمال ایسے ہوں گے کہ ہم یہ احاطہ سمجھے ہی نہیں تو ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ وہ بہت بڑے غیرت والے غیرت مند ہیں، جو ان سے پیار کرے تو وہ بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، اور جو ان سے منہ پھیرے تو پھر رب کہتا ہے تبت یدا ابی لہب و تب، پھر اس کی ہر چیز تباہ و برباد ہوتی ہے۔ فجعلہم کعصف مأکول، کہ جیسے بالکل وہ دھنی ہوئی وہ جو روئی ہے یا اس کی طرح وہ اڑ گئے، پھر یہ حالت ہوتی ہے۔ تو جب آپ ایک رحمت ہیں اور آپ ہر ایک چیز کو گھیرے ہوئے ہیں، تو آپ جب ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں تو علم آپ سے بعید نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، ادھر بیٹھے ہوئے 10 صحابہ کو کہا کہ تم جنتی ہو، متعدد بار آپ نے بہت کچھ اور کہا، اچھا باقی صحابہ جنتی نہیں ہیں کہ صرف 10 ہی جنتی ہیں؟ جنتی تو وہ ہیں جنہوں نے پیار سے دیکھا ہے، وہ سب جنتی ہیں، لیکن ان کو امتیازی حیثیت حاصل ہے۔ الحسن والحسین شباب اہل الجنہ، سید شباب اہل الجنہ، اہل جنہ کے یہ سردار ہوں گے۔ وہ دنیا میں تھے تو حضور دنیا میں جنت کا سارا کچھ وہ بتا رہے ہیں، تو کیا یہ علم حاضر ہے یا علم جنت ہے، یا ہم اس کو علم غیب کہیں؟ یہ تو علم غیب ہے نا، یا کہہ دیں علم جنت ہے، علم غیب نہیں؟ تو جنت غیب ہے یا حاضر ہے؟ پھر کہا کہ میں اپنی اولاد اور کتاب کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو جو ان کو تھام کے رکھے گا یہ اس کو تھام کے رکھیں گے، اور حوض کوثر پہ میں، میری اہل بیت، کتاب اور ان کے ساتھ جو لوگ ہوں گے، مجھے وہ وہاں ملیں گے، اور ملتے ہی میں ان کو پہلے اپنی میں محبت پلا دوں گا۔ اب یہ جو بات ہے یہ حاضر ہے یا غیب ہے؟ اول تو یہ بتائیں، جو یہ قرآن ہے یہ حاضر ہے یا غیب ہے؟ اگر حاضر ہے تو پھر نازل کیا ہوا، اگر غیب ہے تو پھر حاضر کیا ہوا؟ وہ باتیں کر رہے ہیں جو انتہائی اہمکانہ ہے، انتہائی اہمکانہ، بالکل ایک بچگانا۔ بھائی یہ سب غیب تھا، حضور نے حاضر کر دیا، کہا یہ آواز آ رہی ہے، یہ لکھو، اب یہ لکھو، اب یہ لکھو، اب یہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ سارا لکھتے جاؤ۔ اچھا اس وقت وہ جو جنہوں نے کہا تھا وہ کیا ابتر ہو گئے تھے یا برباد؟ یہ تو آیت پہلے اتری، بعد میں ان کا رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ابتر برباد ہو گئے۔ اس سے بھی صداقت قرآن اور حضور کے جو آپ نے لکھوایا اس کی صداقت، اور یہ غیب جو تھا اس کی صداقت پھر بھی ظاہر ہے، اس سے بھی ظاہر ہے۔ ان کو ملے الفاظ تو لکھتے ہیں، ہم کو آئے آواز تو لکھتے ہیں، لفاظی و تخیل فقط انہیں ہے درکار، ہم ہو کا بجے ساز تو لکھتے ہیں۔ پھر لکھوایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ ایک ایسا دن آئے گا، الیوم، یہ الف لام لگا کے یوم کے ساتھ اس کو بڑا پسندیدہ بنا دیا، معرفت دے دی اس کو۔ معرفت کے بغیر تو اس کا دن قیامت کا بھی نہیں ہے، تو معرفت سے لیونیا ادھر بھاگتا ہے، اور معرفت کے بغیر تو قیامت بھی نہیں، جاہل تو معرفت سے بھاگتا ہے۔ الیوم نختم، ایک ایسا دن ہوگا کہ ہم مہر لگا دیں گے، اللہ افواہہم، تیرا منہ بند ہو جائے گا جس سے تو بک بک کرتا ہے محمد و آل محمد و اصحاب محمد میں، اولیاء محمد پہ گستاخیاں کرتا ہے۔ الیوم نختم علی افواہہم، ہم مہر لگا کے اس کو بند کر دیں گے۔ اب بک بک بند کر، آج تیری بک بک بند ہو گئی، دفع بلا ہو گیا، دفع ہو گیا، دفع ہو گیا۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ اور پاؤں گواہی دینا شروع ہو گئے۔
یا اللہ یہ بولیں گے کیسے؟ زبان ادھر ہے، بولتے یہ ہیں۔ اس نے کہا زبان کب بولتی ہے؟ وہ تو میرا امر بولتا ہے۔ امر کیا ہے یا اللہ؟ زبان کو حکم ہے نا، تو تب بولتی ہے۔ کوئی کہے کہ بغیر حکم کے بولتی ہے، تو امر کیا ہے؟ امر آرڈر، حکم آرڈر۔ حکم اور آرڈر کے لیے اس کے اندر ایک آواز ہے۔ وہ آواز کس کی ہے؟ صاحب ظاہر رب کی آواز ہے۔ تو گویا ہماری آواز میں کسی کی آواز ہے۔ یہ بند ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، کہ کلام کرنا شروع کر دیں گے ہاتھ۔ بھائی کیسے کریں گے؟ ادھر امر تھا، یہاں سے آواز آئی، ادھر امر ہوگا، یہاں سے آواز آ جائے گی۔ عام بندے کے بھی ہاتھ بولیں گے، یہ خلاف عادت ہے۔ جو کرامت کے منکر ہیں سن لیں، عام بندے کے بھی ہاتھ بولنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو منکرین کرامت ہیں، ان کے منہ پہ پہلا تھپڑ اس وقت وہی ہاتھ سے لگے گا۔ تم تو خلاف عادت کے قائل ہی نہیں تھے، جاہل، قرآن پڑھ کے جاہل۔ یہ بول رہا ہے تشہد ارجلہم، اور پیر بھی گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو تو کسب کرتا رہا ہے، کام کرتا رہا ہے، جو گڑبڑ کرتا رہا ہے، یہ ساری چیز سامنے آئے گی۔ وہی باب اللہ شاہ والی بات ہے کہ روزوں کا مہینہ تھا، کماد چوپ رہے تھے، کہیں گے کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ ایسے لوگوں کی بات نہیں، یہ ان لوگوں کی بات ہے جو پیار کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کے سامنے واقعہ ہو گزرتا ہے۔ اب ایک جناب کی مجلس ہوتی تھی پیر صاحب کی۔ اچھا، اب جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ واقعہ دیکھ لیا، چھٹا صاحب نے دیکھ لیا، حافظ صاحب نے دیکھ لیا، مصطفیٰ نے، شیخ ریاض صاحب نے، اور ان میں تو بہت سارے لوگ وہ ہیں جنہوں نے دیکھے بھی ہیں۔ تو ان کے قریب یہی سند ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ لیا۔ اب ان سے کوئی پوچھے جی چھٹا صاحب یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ سمجھ نہیں ہے۔ سامنے کئی ایک واقعات ہوتے ہیں، وہ لکھا ہوا کہاں ہے؟ وہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہمارے دلوں پاس، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہ ہمارے سامنے یہ ہوا ہے۔ آج یہاں بھی کہہ رہے ہیں، قیامت میں جواب دینا پڑا تو دیں گے۔ بلے شاہ گنا چوپ رہے تھے تو ایک اور آیا اوپر سے، جیسے متین آ گیا تو اس نے کہا شاہ جی میں بھی چوپنا، جنا چوپ لے مگر بڑی کچھ نہیں۔ یہ واقعہ تم نے پہلے بھی سنا ہوا ہے، اس میں بڑی معرفت ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر میں اوپر سے کوتوال کا زمانہ تھا، سختی تھی، جو کھوجا کرتا تھا پکڑ کے اس کو 2 لتر مار کے بند کر دیتے تھے۔ آج کل کا زمانہ نہیں تھا جو مرضی کرتے رہو۔ آگے کوتوال انہوں نے اسے کہا تو مسلمان ہے؟ جنا ہاں جی۔ جنا شرم نہیں آتی؟ بغیرتا 2 تھپڑ لگائے، اس کو گاڑی میں پھینکا، قابو کرو اس نے کھوجے مار ہے۔ ادھر ویکھیا بابے ہوری بھی چوپ دین پہ۔ بابے ہوراں کول پوچھا بابا تو کماد چوپدا پیا؟ جنا ہاں۔ جنا تو کون ہے؟ جنا میں ہاں۔ میں کون ہے؟ میں 2-3 دفعہ میں ہاں۔ انہوں نے کہا چھوڑو، یہ کوئی پاگل ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، اس کو لے گئے۔ کچھ دنوں بعد قید سے ادھر وہ بھگت کے آیا، سیدھا بابے ہوراں کول، بابا جی مینوں تو مروا سٹیا نے، تسی تو بچ گئے۔ اس آ کے بغیرتا میں تین کیا ہے کہ گنا چوپ لے مگر بنی کچھ نہیں۔ بنی کچھ نہیں۔ تو میں نے پھر میں سے کیا سمجھا کہ جب یہ آیت آپ نے بیان فرمائی تو اس وقت یہ واقعہ ہو نہیں رہا تھا، یہ سارا غیب تھا کہ یہ اس وقت ایسا ہوگا کہ منہ پہ مور ہوگی، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کیا کیا کسب کرتے تھے، کرتوت، یہ اس وقت بتائیں گے۔ اللہ پناہ دے، نجات دے، اللہم اجرنی من النار، استغفر اللہ العظیم، یہ اس وقت بتائیں گے۔
اب یہ واقعہ ہوا نہیں ہے، حضور نے یہ پہلے بتایا، یہ سب آگے قیامت ہے یا نہیں؟ اب بحیثیت مسلمان، اب بحیثیت ایمان والا ہونے کے، یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہم تو ان کے بتائے پہ ایمان رکھ رہے ہیں، غیب پہ۔ حضور نے سارا غیب بتا کے ہمیں یہ سمجھا دیا کہ میں غیب کو بھی جانتا ہوں۔ کس نے بتایا؟ اللہ نے، اللہ نے بتایا۔ اب کہیں گے یہ قرآن کی آیت ہے اور حضور لکھوا رہے ہیں، پھر بات تو وہی ہے کہ وہ تو آواز آئی تھی یا گھنٹی کی یا بھن بھناٹ کی، حضور نے اس کو ایسا اس لیے لکھایا کہ حضور کو علم تھا کہ میدان حشر ہوگا، منہ بند ہوگا، ہاتھ اور پاؤں بولیں گے، حضور نے وہ لکھوایا، وہ ہوگا، وہ سچ ہے۔ اور بین ہی یہی قرآن ہے، یہی حقیقت ہے، اس میں ذرا فرق بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں صداقت ایمان پہ دلالت کرتی ہیں، صداقت اسلام پہ، اور صداقت نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آخری نبی الزمان ہونے کے، اس پر دلالت کرتی ہیں۔ تو یہ جو واقعہ تھا اس تخت کو لانے کا، یہ بھی اس لیے رقم کیا گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی یہ سمجھیں کہ ان کی امت میں ایسے لوگ تھے کہ ان سے یہ کام ہوتا تھا، تو یہ نبی ان سے بہت اونچا ہے، ان کا سرتاج ہے، اس کے بھی کچھ ایسے بندے ہوں گے، یہ بھی بہت کچھ بڑے کام کریں گے۔ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بندہ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا مناظرہ ہوا عیسائیوں سے اور وہ میری بات مانتے نہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا نبی تو مردے زندہ کرتا تھا، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا؟ حضور غوث پاک نے کہا اس کو لے آؤ ادھر، یہ کام تو ان کا ایک خادم کرتا ہے۔ جب ان کو لے گئے قبرستان میں، حضور نے کہا قم باذن اللہ، وہ سرنگی بجاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جو تخت بلقیس کا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں کہ اگر اس امت کے، حضرت سلمان کی امت کے ولی تخت لے کے واپس آ سکتے ہیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولی روح گئی ہوئی واپس لایا، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ اور وہ سرنگی کا کام بجانے کا کام تھا، وہ سرنگی بجاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی اس کرامت کو بہجت الاسرار وہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو شیخ ابوالقاسم عمر بزاز نے، کہا کہ میں نے شیخ عالم زاہد ابوالحسن سعد الخیر سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں عبد القادر جیلانی علیہ رحمت کی مجلس میں 529 ہجری میں حاضر ہوا، میں سب لوگوں کے پیچھے تھا، آپ زہد کے بارے میں واعظ فرما رہے تھے۔ اس امت کے ولیوں کی کرامت اور نبی آخر الزمان، سارے نبیوں اور رسولوں کا بادشاہ، اس کے ولیوں کی کرامت، اسبات کرامت ادھر ہے تو اسبات کرامت ادھر ہے۔ اسبات کرامت اگر قرآن میں ہے تو قرآن اس امت پہ نازل ہوا، نبی علیہ السلام پہ، اس امت کے لیے، تو جس امت پر نازل ہوا اس امت کے ولیوں میں بھی پھر کرامت ہے۔ 529 ہجری میں کہتے ہیں میں حاضر ہوا، میں سب لوگوں کے پیچھے بیٹھ گیا، حضور زہد کے متعلق فرما رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ میری مرضی یہ ہے کہ آپ معرفت میں کلام کریں۔ اب وہاں پہ بیٹھا شخص سوچ رہا ہے حضور یہاں پہ بیان کر رہے ہیں، یہ علم غیب اور علم کی قسمیں بیان کرنے والے اور اس چکر میں پھنسنے والے اور ایک بدھوانہ ذہن رکھنے والے، ذرا غور کریں کہ پیچھے بیٹھا ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ زہد نہیں، میری مرضی آپ معرفت میں کلام کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے سوچا ہی ہے، تب آپ نے زہد کا کلام قطع کیا اور معرفت میں کلام کرنے لگے، اور میں نے ایسا کبھی بیان سنا ہی نہیں تھا، ایسا کلام کیا سرکار نے۔ اب وہ یہاں ہے، حضور بیان کر رہے ہیں، دھیان بیان میں ہے، تو پتہ چلا کہ آپ کا دھیان ہر بندے کے دل میں تھا کہ اس بندے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے، اس پہ کیا گزر رہی ہے۔ فوراً اس بندے نے کلک کیا، اس کے مرضی اور رضا کو سمجھا اور اپنے بیان کو اس طرف ٹوسٹ کر دیا، وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے ایسا بیان میں نے سنا ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں غوث الاعظم، فریادوں کو سننے والا۔ فریاد زبان سے نہیں ہوئی، دل میں سوچا ہے۔ غوث کہتے اس کو ہے کہ زبان سے تو سنتا ہے، دل سے سن کے تو حل نکال دیتا ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ میرا جی چاہا کہ آپ شوق میں کلام کریں. جب شوق میں کہتے ہیں میں سوچا ہی تو تب معرفت سے آپ پھرے، موقوف کیا اور شوق میں کلام کرنا شروع کر دیا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ پھر میں نے ایسا کلام بھی کبھی نہیں سنا تھا. پھر کہتے ہیں کہ میرا دل میں یہ آیا کہ آپ فنا و بقا میں کلام کریں. آپ نے شوق کو بند کیا، فنا و بقا کو شروع کر دیا. فنا و بقا میں کلام کرتے گئے. تب آپ نے کہتے ہیں ایسا بھی پھر میں نے بیان نہیں سنا تھا. وہ عجیب ہی منظر تھا کہ سارا فی البدی بیان ہو رہا تھا، ادھر وہ سوچ رہا ہے، ادھر بیان چینج ہو رہا ہے، اور اس کی کوئی کتابی یا وہ دیکھا ہوا نہیں ہے. وہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے وہ ادھر سے آ رہا ہے، ادھر سے نکل رہا ہے. فی البدی فنا و بقا میں جب آپ بول رہے تھے، پھر میرے ذہن میں آیا کہ آپ غیبت و حضور میں کلام کریں. تو آپ نے پھر اس سے جو ہی پھرے تو آپ اس میں بھی بیان کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں ایسا بھی پھر میں نے کبھی غیبت و حضور یعنی کہ جو چیز حاضر ہے اور جو چیز غیب میں ہے. یہ تو نبی بھی سوچ رہے ہیں نا، یہ ان کا بیٹا ہے محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو آپ نے حاضر اور غیب ساری چیزوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ ایسا میں نے بیان پھر کبھی نہیں سنا تھا. اور بے اختیار ہو کے جب یہاں پہ میں دیکھا تو حضور نے کہا کہ اے ابو الحسن، تجھ کو کیا یہ کافی ہے؟ کافی ہو گیا نام لے کے او فلاں، تجھ کو یہ کافی ہے ابو الحسن، تجھ کو یہ کافی ہے؟ تو کہتے ہیں میں بے اختیار ہو گیا اور اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے، یعنی وجد میں آ گیا، حالت ہی غیر ہو گئی. تو گویا آپ نے ایسا کلام کیا کہ علم بھی دے دیا اور اس کو علم باطن بھی دے دیا. یوں نہیں کپڑے پھاڑے جاتے، یوں نہیں رقص کیا جاتا. جب تک اندر وہ ولولہ، جوش، محبت، عشق نہ ہو، کسی کے آگے کوئی ناچ نہیں سکتا، کوئی کسی کے آگے بکھر نہیں سکتا. اور یاد رکھو جب تک کوئی کسی کے آگے بکھرتا نہیں ہے، کبھی ساری زندگی وہ نکھرتا نہیں ہے. نکھرتا وہی ہے جو بکھرتا ہے. امام ابو الحسن الشافعی بہجت الاسرار میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ. ایک اور اسی طرح آپ کا زبردست آپ کی کرامت. پھر وہ کہتے ہیں خبر دی ہم کو فقیہ صالح ابو محمد حسن بن احمد نے کہا، خبر دی ہم کو شیخ ابو بکر محمد بن عمر بغدادی نے کہا کہ میں نے حافظ ابو زرع طائر بن محمد مقدسی سے سنا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں بغداد میں 550 ہجری میں خود موجود تھا. پوری سند ہے اس کی، پورا صحیح طریقہ ہے. تب میں نے آپ سے سنا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میرا کلام ان لوگوں کے کانوں میں پہنچتا ہے جو میری مجلس میں کوہ کاف سے حاضر ہوتے ہیں. کوہ کاف سے حاضر ہوتے ہیں، سنتے جانا. ان کے قدم ہوا میں ہوتے ہیں، ان کے دل حضوری قدس میں ہوتے ہیں. قدم ہوا میں، دل حضوری قدس میں ہوتے ہیں. ان قریب ہے کہ ان کی ٹوپیاں اور تاکیہ عز و جلہ کے بڑے شوق کی وجہ سے جل جائیں، کہ ان کی ٹوپیاں جل جائیں گی. تاکیہ وہ سبز رنگ کی چادر جو گلے میں ڈالتے تھے، یہ ہے سرخ رنگ کی چادر جو گلے میں ڈالی ہوئی ہے. وہ جو لوگ تھے، وہ جو لوگ جن کے متعلق حضور غوث پاک فرما رہے ہیں کہ وہ سبز رنگ کی چادر، تاکیہ اس کو کہتے ہیں، یہ لٹکانے والی یہ چیز، کہ وہ سبز رنگ کی چادریں انہوں نے گلے میں ڈالی ہوئی ہیں. اور ٹوپیاں، یہ ٹوپیاں بھی جلیں گی اور یہ چادریں بھی جلیں گی شوق کی وجہ سے، یعنی عشق الہی کی وجہ سے، عشق الہی کی وجہ سے. آپ کے صاحبزادہ سید عبد الرزاق اس وقت ممبر پر اپنے والد کے پاؤں کے تلے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی وہ اوپر ہے نا، اوپر، تو سیدنا عبد الرزاق نیچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا سر ہوا کی طرف اٹھایا. اوپر سر جب اٹھایا تو پھر ان کو غشی آ گئی. جب غشی آ گئی تو ان کے تاکیہ، وہی چادر سرخ سبز رنگ کی، اور پیرہن وہ جل گیا.
وہ جل گیا۔ تب شیخ نیچے اترے اپنے ممبر سے اور اس آگ کو بجھایا، وہ بجھ گئی، اور پھر فرمایا اے عبد الرزاق تم بھی ان میں سے ایک ہو۔ اب کوئی سمجھ آئی ہے؟ امام ابو الحسن الشافعی بہجت الاسرار صفحہ 277 277 کیا کوئی سمجھ آئی ہے جو یہ کرامت حضور کی؟ کہتے ہیں کہ جب میں بیان کرتا ہوں تو کوہ کاف سے کچھ لوگ آتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ اور صاحب عظمت، یہ بہت بڑے اللہ کے ولیوں کا یہ مقام ہے جو بیان ہو رہا ہے کہ ان کی ٹوپیاں ہیں اور سبز چادریں ہیں، تو جب میرے کلام سے عشق پیدا ہوتا ہے، اس کی شوق کی آگ لگتی ہے، ان کی ٹوپیاں اور وہ تاکیے جل جائیں گے۔ اور اسی حالت میں اس نے اوپر دیکھا سیدنا عبد الرزاق نے، تو ان کو بھی آگ لگی، ان کی ٹوپی اور وہ جلا، اور حضور نیچے آئے، انہوں نے آگ بجھا دی، فرمایا تم بھی ان میں سے ہو۔ کتنا بڑا مقام صاحبزادہ صاحب کا ہے۔ اب یہ حضور غوث پاک کی کیسی عجیب کرامت ہے کہ ایک تو اس کا شوق ایسا حضور کے کلام سے کہ ان کو آگ پڑ گئی، اور آئے ہوئے کو کدھر سے کہ پاؤں ہوا میں اور مجلس قدس میں حضوری میں رہنے والے وہ لوگ، دل حضوری قدس میں، اور جل گئی ٹوپیاں اور یہ چادریں۔ یہ حضور کے کلام اور اس کی تاثیر تھی کہ اتنا عشق پیدا ہوا کہ اس عشق نے آگ لگائی اور جلا کے رکھ دیا۔ اور وہ جو عبد الرزاق سیدنا عبد الرزاق بیٹھے تھے، ان کے ساتھ یہی ہوا، حضور نے آگ بجھا کے کہا یہ بھی ان میں سے ہے، کیوں نہ ہو، فرزند غوث العظم تھے، کیوں نہ ہو اس مقام پہ، بلا شک و شبہ وہ بھی غوث ہے، وہ بھی غوث ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ولی اور ان کی یہ طاقت، اللہ پاک ہمیں اس امت میں قائم و دائم رکھے اور ایمان پہ استقامت دے۔ ہم جیسا خوش نصیب کوئی نہیں کہ ہمیں وہ نبی ملا کہ جس جیسا نبی کوئی نہیں، ہمیں ہم ویسے امتی ہیں کہ اس امت جیسی کوئی اور امت کوئی نہیں، اور اگر کوئی اس لائن سے ہے تو یہ اور شرف کی بات ہے، اور اگر طریقت کی اس لائن میں ہم شامل ہیں تو یہ اور بڑی مزیدار بات ہے، بہت اعلیٰ نصیبوں کی بات ہے، عظمت کی بات ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر استقامت عطا کرے۔ آخر میں یہ بیان کرتا چلوں کہ جتنا بھی یہ بیان ہوا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں کہ علم کا دعویٰ نہیں ہرگز محمود، ہاں باب العلم سے نسبت ضرور ہے۔ جب یہ بیان شروع کیا اس سے لے کے آج تک یہ باب العلم کا جو فیض ہے، جو نسبت ہے، اس کا فیض باہم پہنچتا رہا۔ مجھے یقین ہے کہ جتنے دن یہ مجلس جاری رہے گی، نسبت باب العلم کا فیض ملتا رہے گا۔ جب تک مجلس رہے گی تب تک فیض ملتا رہے گا۔ یہ بیان، یہ کلام نہ ختم ہونے والا ہے، لا منتہی ہے، لا متناہی ہے۔ یہ سلسلے بہت دراز ہیں، یہ کبھی ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ فیض علی فیض نبی ہے۔ فیض نبی دراصل فیض الہی ہے، یہ اللہ کا فیض محمد الرسول اللہ تک پہنچا۔ محمد الرسول اللہ سے وہ مرتضیٰ کی جانب آیا، دل قلب اثر علی پاک کو اس نے روشن کیا، وہاں سے جناب غوث البرا کے دل کو روشن کیا۔ اب جو حضور غوث اعظم کے مرید ہیں سچے، ان کے دلوں تک وہ نسبت بو ترابی کا فیض علم کی شکل میں پہنچ رہا ہے، باطن کی شکل میں پہنچ رہا ہے، فیض کی شکل میں پہنچ رہا ہے۔ اس کی کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا، اس سے کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ یہ انہی کا خاصہ ہے، یہ انہی کی عطا ہے۔ یہ چیزیں کسی قیمت کی محتاج نہیں ہیں، یا کسی مال و زر سے یہ نہیں خریدی جاتی، یہ کسی در سے خریدی جاتی ہیں۔ یہ جب در کا صحیح بندہ در پہ گر جاتا ہے تو اس در کا پھر وہ در بنتا ہے، وہ در نایاب بنتا ہے۔ وہ در نایاب بن کے اس میں چمک جو پیدا ہوتی ہے، اس چمک کا نام بو ترابی چمک ہوتا ہے۔ وہ دلوں کا تالے کو کھولتی ہے، اس اللہ ذات کی کنجی حاصل ہوتی ہے، اور وہ کنجی سے دل کا تالا کھلتا ہے۔ اس کے اندر مجلس حضوری قدس لگی ہے، اور واقعتاً ٹوپیاں اور تاکے بھی ہیں، رنگ اپنا اپنا، ہر رنگ میں وہی ہے،
اچھا رنگ اللہ کا ہے، جس رنگ میں ہے وہ ٹھیک ہے، سفید میں بھی وہی ہے، سرخ سبز میں بھی وہی ہے، یا رنگ سے غرض نہیں، اس رنگ کی جو اندر جان ہے اس جان سے غرض ہے۔ تو ہر ایک چیز کی جان تو مصطفیٰ ہے، وہ تو پیارے مصطفیٰ ہے۔ اگر جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان گیا۔ اصل جان ہی پیارے مصطفیٰ ہیں، وہ جب نصیب ہوتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ نسبت حیدری، نسبت غوثیہ اس کو ملتی ہے۔ علم نہیں، علوم کے دروازے کھلتے ہیں، ظاہر نہیں باطن کے دروازے کھلتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے لوگوں کو اللہ کے ولیوں نے اپنی مجلس میں بٹھایا، جتنے اولیاء گزرے ہیں ان سے مشافہ، ان سے بالمشافہ گفتگو کرا دی، جتنے انبیاء گزرے زیارات ہوئیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، ہمارے نسل در نسل جد امجد پیچھے جتنے بھی ہیں سب کے یہ واقعات سینہ بسینہ چلتے ہوئے آگے آ رہے ہیں کہ یہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں۔ جب مرشد کامل ملتا ہے تو اس کو جب فیض بو ترابی، فیض غوثیہ جب اس کو نصیب ہوتا ہے، فیض کلندریہ، تو یہ ساری چیزیں ممکن ہے کہ ولیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، نبیوں سے ملاقات بھی ہوتی ہے، دنیا بھی بنتی ہے، جنت بھی بنتی ہے، بگڑی بھی بنتی ہے۔ ہر چیز حاصل ہونے کے بعد اصل جو چیز ہے وہ ہے محبت۔ اس محبت کا اصل تخم وہ عشق بھی ملتا ہے۔ العشق نارن یخرق ما سوی اللہ، وہ عشق ایسا ملتا ہے کہ ہر ایک چیز کو جلا دیتا ہے، باقی جو بچتا ہے وہ اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ اور یہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ اللہ اتنا کہہ، اللہ ربے تو تو نہ رہ۔ العشق نارن یخرق ما سوی اللہ، عشق آگ ہے، اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، اور واقعتاً بچتا ہی اللہ ہے۔ اللہ اللہ اتنا کہہ، اللہ ربے تو تو نہ رہ۔ اپنے ذات کی نفی، اپنے آپ کو اڑا دے، درمیان سے ہٹا دے، سچا اس کا ملنگ بن جا رب کا۔ انشاءاللہ جب تو اس کا ہوگا وہ تیرا ہوگا۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جس کا اللہ ہو گیا اس کے باقی حوث کس چیز کی؟ باقی کوئی چیز رہی کیا؟ باقی طلب کیا رہی؟ وہاں پہ طلب ختم ہوتی ہے، وہاں پہ سب کوششیں ختم ہوتی ہیں، وہاں پہ صرف ایک عشق ہی رہ جاتا ہے، وہی چیز رہ جاتی ہے۔ رانجا رانجا کر دینی میں آپے رانجا، سدو نی منو دیدو رانجا، ہیر نہ آکھو کوئی، من تو شدی تو من شدم، تا کس نہ گوید بعد ازی تو دیگری من دیگرم۔ مختصر کیا میں نے کہ تو میں تیرا ہو گیا، تو میرا ہو گیا، اور دیکھنے والوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ اور نہیں، تو اور نہیں، تو اور نہیں، میں اور نہیں۔ یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت، اللہ کی رضا ہے، جس کو جتنا چاہے عطا کر دے، جس کو کوئی نہیں ہے وجود میرا جو تم نے جانا وہ میں نہیں ہوں، اگرچہ مثل بشر ہوں تم سا، اگرچہ مثل بشر ہوں تم سا، جو تم نے دیکھا میں وہ نہیں، جو تم نے دیکھا میں وہ نہیں۔ میں راز وحدت کی ایک گرہ ہوں، کمال میرا ہے خود چھپا ہوں۔ میں راز وحدت کی ایک گرہ ہوں، کمال میرا ہے خود چھپا ہوں۔ تیری سمجھ سے بہت ہوں بالا، جو تم نے سمجھا میں وہ نہیں، جو تم نے سمجھا میں وہ نہیں ہوں۔ حجاب اکبر ہے میری ہستی، نگر نگر میں ہے میری بستی،
حجاب اکبر ہے میری ہستی، نگر نگر میں ہے میری بستی، ہے نام میرا بہت ہی اعلیٰ، جو تم نے رکھا وہ میں نہیں، ہے نام میرا بہت ہی اعلیٰ، جو تم نے رکھا وہ میں نہیں، ازل سے شیدائی ہوں میں تیرا، نہیں ہے کوئی بھی غیر میرا، ازل سے شیدائی ہوں میں تیرا، نہیں ہے کوئی بھی غیر میرا، میری یہ چاہت الگ ہے تم سے، جو تم نے چاہا وہ میں نہیں ہوں، میری یہ چاہت الگ ہے تم سے، جو تم نے چاہا وہ میں نہیں ہوں، قصور ازلی بس یہی تھا، صنم کو تو نے جو غیر سمجھا، قصور ازلی بس یہی تھا، صنم کو تو نے جو غیر سمجھا، وہ شکل آدم میرا پتا ہے، جو تم نے مانا وہ میں نہیں، وہ شکل آدم میرا پتا ہے، جو تم نے مانا میں وہ نہیں ہوں، میں اپنی پہچان سے شناسا، میرا پتا ہی پتا خدا کا، میں اپنی پہچان سے شناسا، میرا پتا ہی پتا خدا کا، نہ بولو نجمی نہیں ہوں نجمی، نہ بولو نجمی نہیں ہوں نجمی، جو تم نے بولا میں وہ نہیں ہوں، جو تم نے بولا میں وہ نہیں ہوں، نہ بولو نجمی نہیں ہوں نجمی، جو تم نے بولا میں وہ نہیں ہوں، کوئی نہیں ہے وجود میرا، جو تم نے جانا میں وہ نہیں، جو تم نے جانا میں وہ نہیں ہوں۔ تو یہ ایک کلام تھا، بہت اچھا لگا، میں نے کہا اس دفعہ یہ پڑھتے ہیں، ہر سال کوئی نہ کوئی کلام پڑھتے ہیں، یہ مجھے اچھا لگا، میں نے کہا یہی پڑھتے ہیں، اس میں بہت وضاحت اور بہت حقیقت ہے، بس میں نے جو پڑھا ہے اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کرنا، اس میں بہت کچھ معرفت ہے، بہت کچھ معرفت ہے اس میں، بس یہی ہے تمنا کہ دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، دنیا میں اگر تم نے مجھے اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا آیا میرا دیوانہ، بس یہی آرزو ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ خدمت نصیب میں ہے تو اسی میں خاتمہ ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اسی طرح کہہ رہے ہیں۔